بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ کل کی نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کامیابی نماز میں خشوع پیدا کرنے پر موقوف رکھی ہے۔ نماز میں خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے چند طریقے ہمارے بزرگوں کے تجربات اور اقوال کی روشنی میں بتائے گئے تھے، جن میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کثرت سے نوافل اور سنن کا اہتمام کرے۔ اب آج کی نشست میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مومنین کی کامیابی کے لیے دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ والذین هم عن اللغو معرضون۔ دیکھو، سمجھو، مسلمان عقل مند ہوتا ہے، وہ عاقبت اندیش، دور رس نگاہ رکھنے والا اور کسی بھی کام کے انجام پر نظر رکھنے والا ہوتا ہے، نفع نقصان میں تمیز کرتا ہے، ہر چیز میں کود نہیں پڑتا اور ہر چیز سے اعراض بھی نہیں کرتا۔ اس کے یہاں ایک تھرمامیٹر ہوتا ہے، وہ ایسے ہی کام کو قولاً عملاً فعلاً حالاً اختیار کرتا ہے جس کام میں اس کا دین دنیا یا دو میں سے ایک کا جائز نفع ہو۔ اسی لیے دیکھیے، بہت عجیب بات ہے کہ جب شراب کے بارے میں حرمت کی طرف اسلام لے جانا چاہتا تھا تو ایک اسٹیپ میں اشارے کے طور پر فرمایا فیہما اسم کبیر ومنافع للناس لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، کہ شراب اور جوئے میں بظاہر کچھ فائدے ہیں، آسانی سے میکنگ منی ہو جاتا ہے، شراب میں ذرا وقتی طور پر چستی پیدا ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن فرمایا کہ وہ اسمہما اکبر من نفعہما، نقصان نفع کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہ تھرمامیٹر ہے جو میں سامعین کو بتلانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی کام جس میں نقصان کا تناسب اور پرسنٹیج زیادہ ہوں اور بینیفٹ اور نفع کا پرسنٹ کم ہو، مسلمان کو وہ کام چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ اس میں نقصان کا پہلو غالب ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم نے فرمایا کہ مومنین میں وہ مومن کامیاب ہوتے ہیں جو لغو، بیہودہ، بے نفع، غیر مفید چیزوں سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، ڈسٹینس بنا کے رکھتے ہیں، فاصلہ بنا لیتے ہیں۔ لغو کام جس میں دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ وقت کا بچانا ہے، صحت کا بچانا ہے اور ایمان کا بھی بچانا ہے۔ اسی لیے ایک بہت جامع حدیث ہے جس کو حدیثوں کے خلاصے میں سے ایک خلاصہ بتلایا گیا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اگر انسان خوبصورت مسلمان بننا چاہتا ہے، یعنی اس کے اسلام میں خوبصورتی پیدا کرنا چاہتا ہے، جلا پیدا کرنا چاہتا ہے، کشش پیدا کرنا چاہتا ہے۔ عجیب نکتہ ذہن میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے اساتذہ کو جزائے خیر دے، کہ اسلام میں خوبصورتی جب پیدا ہوگی انسان کے اسلام میں تو لوگ اس کے اسلام کی طرف کشاں کشاں آئیں گے، اس لیے کہ خوبصورتی کی طرف انسان کی کشش اور میلان ہوتا ہے، خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کیا عجیب لفظ کا انتخاب فرمایا کہ انسان کے اسلام میں اگر خوبصورتی پیدا کرنی ہے، اسلام تو فی نفسی ہی خوبصورت ہے ہی ہے، لیکن ایسی خوبصورتی اگر انسان پیدا کرنا چاہتا ہے
کہ اس کے اعمال کو دیکھ کر لوگ کشاں کشاں اس کی طرف آئے، لوگ اس کی طرف کھینچ کر آئے۔ بالفاظ دیگر یہ کہیے کہ اس خوبصورتی کی بنیاد پر وہ دعوت الاسلام کا فریضہ بھی انجام دے سکے عملاً، تو اس کے لیے بتلایا گیا کہ ترکہ ما لا یعنیہ، وہ ہر ایسے کام کو چھوڑ دے جس میں اس کا کوئی نفع نہیں ہے، جس سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی لیے تو لغو کے باب میں ایک آیت کریمہ میں فرمایا گیا، بیکار اور فضول چیز کو لغو کہتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ مسلمانوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ لغو اور فضول چیزوں کو سنتے ہیں تو وہ اس کے پیچھے نہیں پڑتے، اس کی ٹوہ میں نہیں جاتے، اس کی اندھی چندی میں نہیں جاتے، بلکہ اعرضوا عنہ، وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اپنا راستہ بدل دیتے ہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، یعنی الجھنے والے سے الجھتے نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چلا، بہت اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، ہر بحث کرنے والے سے بحث کرنا بھی حماقت بھری بات ہے۔ ہر آرگیومنٹ کرنے والے کا جواب دینا، ڈیفینس کرنا، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اگر سامنے والا آرگیومنٹ کرتا ہے اور آپ کی جوابی کارروائی یا آپ کی آرگیومنٹ سے اگر حق ثابت ہو جائے اور وہ مان لے تو آپ اس کے ساتھ آرگیومنٹ کریں، احقاق حق اور ابطال باطل مقصد میں ہو تو۔ لیکن وقت گزاری کے لیے آرگیومنٹ کرنا، آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والا ان لوگوں میں سے ہے جس کے اندر تعنت بھرا ہوا ہے، ہٹ دھرمی بھری ہوئی ہے، وہ کسی بھی صورت میں آپ کے آرگیومنٹ کو نہیں مانے گا، اس لیے کہ آپ سے پہلے بڑے بڑوں نے اس کے سامنے دلائل پیش کر دیے، براہین پیش کر دیے اور حجج ساطعہ بیان کی، لیکن وہ نہیں مانا۔ تو آپ خام و خواہ اس کے ساتھ بحث میں نہ الجھیں، بلکہ یہ کہہ کر وہاں سے گزر جائیں کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارا دین ہمارے ساتھ اور تمہاری مانیتائیں تمہارے ساتھ، کیوں؟ سلام علیکم، سلام علیکم، سلام متارکت۔ سامعین کو سمجھانا چاہتا ہوں، سلام کی دو قسمیں ہیں، ایک سلام تحیت یعنی کسی کو دعا دینے والا سلام، کسی کے اکرام میں کیا جانے والا سلام، کسی کو آشیرواد کے طور پر دیا جانے والا سلام، اور ایک ہوتا ہے سلام متارکت، ترک سے، کسی کو چھوڑ دینے کے لیے، کسی سے اپنے آپ کی پہلو تہی کرنے کے لیے۔ تو جہال اور لغو مجلسوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ کہہ دو کہ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ہمیں جاہلوں سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک جگہ اسی لغو کا لفظ آیا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اس وقت میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھی کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ اور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ لیکن ہائے افسوس وہ مسلمان جس کو اس کے ساعات زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی تلقین اور تاکید کی گئی ہے، اس کو بتلایا گیا ہے کہ وہ اپنے ایک ایک لمحے کی قدر کرے، ایک ایک جملے کی قدر کرے، وہ بے محل بے مصرف کوئی جملہ بھی نہ بولے اور بے جا کھڑا بھی نہ رہے، فالتو چیزوں میں اپنے آپ کو مائل نہ کرے، اپنا وقت نہ لگائے۔ لیکن سب سے زیادہ اس قوم کی کیا پتہ کیسی ہٹ دھرمی ہے یا جہالت ہے کہ ایسی چیزوں میں اتنی ڈوبی ہوئی رہتی ہے یہ قوم کہ جس چیز سے انہیں کوئی نفع وابستہ نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ جانے یہ قوم عجیب ہے، یعنی ہماری قوم کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی گاڑی آ گئی، کوئی ٹرک کھڑا ہے تو بھی روڈ پر پوری کی پوری بھیڑ جام کر دیتے ہیں، کوئی ٹرین آ رہی ہے پوری بھیڑ جام کر دیتے ہیں، یا دنیا میں کوئی حادثہ ہو گیا تو اب اس کے لیے پورا دن اس کو حدیث البلد بنا کر رکھتے ہیں، اسی کے بارے میں چرچا کرتے رہتے ہیں، اور واٹس ایپ پر کوئی چیز گردش کر رہی ہے، گشت کر رہی ہے، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے ہیں، جبکہ انہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اسی طرح کرکٹ کے میچ ہیں، کچھ سیاسی تبصرہ بازیاں ہیں، جن سیاسی تبصرہ بازیوں سے ہمیں کوئی نفع ملنے والا نہیں ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے
تو کوئی نقصان بھی ہونے والا نہیں ہے۔ لگے ہاتھ مجھے وہ آیت کریمہ بھی سامنے نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے حصول کے باب میں بھی فرمایا کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اس کو مقام مذمت میں بیان فرمایا کہ ایسا علم حاصل کرنا جس کو نہیں حاصل کرو گے تو کوئی نقصان نہیں، حاصل کرو گے تو کوئی نفع نہیں، یعنی ایسی معلومات جس کے حاصل کرنے سے ہمارا اپنا کوئی نفع نہیں ہے، اور جو اگر ہمیں معلوم نہیں ہوگی تو ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، تو ایسی معلومات کے در پہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسی لغو مجلسوں میں شرکت نہیں کرنا چاہیے، ایسی لغو یوٹیوبس پر، فیس بک پر، پروگرامز پر، ٹویٹرز پر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے جو قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سنیے اس بات کو کہ کان، ناک، دل، ہر چیز کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ بات بولی تھی کس نفع کے پیش نظر بولی تھی، تم نے یہ چیز سنی تھی کس نفع کے پیش نظر سنی تھی۔ انسان کو چاہیے لغو چیز سے باز آئے۔ ہماری قوم کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ مہذب بنے، منظم بنے، اپنے ساعات زندگی کو، لمحات حیات کو اور اپنے جذبات کو وہ قیمتی بنائے۔ ہر ایسا کام ہمیں کرنا چاہیے کہ جو ہمارے لیے نفع کا باعث بنتا ہو۔ اسی لیے تو ہماری وہ قوم ہے جس نے پروڈکٹ میں، پروگریس میں، کریٹنگ میں کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، لیکن آج ہماری قوم نہ کوئی پروڈکٹ کر رہی ہے، نہ کوئی ڈیولپمنٹ کر رہی ہے۔ اب ہماری قوم معاف کیجئے فائنانس میں، اکانومی میں، ٹیکنالوجی میں خود کفیل نہیں رہی، بلکہ وہ دوسروں کی دست نگر بنی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لغو کاموں میں اپنے اوقات کو، اپنے جذبات کو، اپنے تقاضوں کو اور اپنے مال کو بھی زیادہ صرف کرتے ہیں، اپنی تندرستی کو بھی لغو کاموں میں صرف کرتے ہیں، اپنی نگاہوں میں سے نکلنے والی جو شعائیں ہیں، فراست ہے، ہوشیاری اور ہوشمندی ہے، وہ بھی ہمارے لغو کاموں میں صرف ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر ہم ڈیولپمنٹ کا کوئی کام نہیں کر پاتے۔ حالانکہ ہمارے باب میں تو ترمذی شریف کی روایت میں حضرت نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی دانش مندی سے سنبھل کر رہو، فإنہ ینظر بنور اللہ تبارک و تعالی، اس کا ویژن اور اس کی نگاہ کوئی نارمل اور روٹین والی نہیں ہوتی، اس کی نگاہوں میں سے شعائیں نکلتی ہیں نور خداوندی کی۔ اب ظاہر بات ہے لغو کام کے اندر اگر مصروف ہوگا تو کیا شعائیں اللہ تعالیٰ کے نور کے نکلیں گی۔ آج کی اس مجلس میں ہم ٹھانیں کوئی کام ایسا نہیں کریں گے، کوئی مجلس ایسی قائم نہیں کریں گے، کوئی بات ایسی نہیں کریں گے، کوئی تبصرہ ایسا نہیں کریں گے جس میں ہمارا کوئی نفع نہ ہو۔ ہمیں اپنے اسلام کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے، پرکشش بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم منظم بنیں، مہذب بنیں، ہمارے اوقات کا انضباط کریں، ہر لغو کام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وقت میرے بھائیوں، بزرگوں اور حاضرین سامعین، وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہذا لغو کاموں سے، بیکار کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی قد أطل شهر الصيام والعمل